السلام علیکم۔ ناول مسافر عشق، اس کا نام مایا خان، قسط نمبر 84، پارٹ 1۔ تو پھر میرا منہ تو میٹھا کرو، اسے سرار ثابت میں ہلاتے دیکھ بلال بلوچ نے آئی برو اچکا کر کہا، اوہو، میں مٹھائی تو لائی ہی نہیں۔ اسے لگا جیسے وہ خوشی کے موقع پر مٹھائی کی بات کر رہا ہو۔ کوئی بات نہیں میری جان، میرے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا میٹھا طریقہ ہے۔ بلال بلوچ نے مسکان کا ہاتھ پکڑتے ساتھ ریسٹ روم میں لے جاتے گمگیر آواز میں کہا، اچھا تو پھر مجھے بھی کھانا ہے۔ مسکان نے بلال کے لہجے پر غور کیے یہ بغیر کہا، اسے تو ویسے ہی میٹھا بہت پسند تھا۔ بلال بلوچ نے گمگیر آواز میں ہنکارا بھرتے مسکان کو دروازے کے ساتھ بلایا اور اسے مقابل کے ابائی کے بٹن بند کر رہا تھا، جبکہ مسکان سر پیچھے پھینک کے اپنی سانسیں درست کرنے لگی۔ چلیں، بلال بلوچ اوپر ہوتا اپنا ہاتھ بڑھاتے بولا، جس پر مسکان اپنا ہاتھ رکھتی خود کھڑی ہوئی۔ ابھی تو یہ 1% بھی نہیں تھا، میرے جنون میں تو یہ حال ہو گیا ہے۔ جب میں سارا جنون تم پر اتاروں گا تب کیا ہوگا؟ میری اسمائل ابھی تک کس کے سرخ چہرے اور جھکی نظروں کو دیکھتے بلال بلوچ نے پھر سے تنگ کرنے والے انداز میں بولا، مسکان کی خوشبو خود میں اتارتے کہا تھا۔ مسکان اگر اس کی بات کا مطلب سمجھتے اپنا سر جھکا کر ماتھے مزید جھکایا اور بلال بلوچ کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ بس کرو اسماعیل شرمانا، ورنہ میں کل جو کرنا ہے وہ آج ابھی کر دوں گا۔ بلال بلوچ کے چہرے کے بکھرے رنگوں سے محفوظ ہوتے شرارت سے بولا، جس پر مسکان اپنی شرم کو چھپانے کی غرض سے اس کے سینے میں مکہ مارتی فوراً پیچھے ہوئی۔ ابھی آپ شاپنگ پر چل رہے ہیں کہ میں گھر واپس جاؤں؟ بلال بلوچ کو ابھی تک کھڑے خود کی طرف دیکھتے
دیکھ مسکان نے دانت پیستے کہا، جس پر بلال اس کا ہاتھ باہر کی طرف گیا۔ ان دونوں نے شادی کی ساری شاپنگ ایک ساتھ کرنی تھی کیونکہ یہ مسکان کی خواہش تھی۔ آیت سیڑھیاں چڑھتے یہ آیت ابھی چکر کھا کر نیچے گرتی کہ پیچھے سے آتے عزیر خان نے اسے پکار کر اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ آیت گرنے کے ڈر سے فوراً اسے پکڑتی سنبھل گئی تھی۔ چادر لو، ہم ابھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ عزیر خان نے زیادہ نے آیت کو کمرے میں لاتے بیڈ پر بٹھاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ اسے بار بار اس دن سے منا رہا تھا، لیکن آج تیسرا دن تھا۔ نہ وہ مان رہی تھی اور نہ اسے کچھ بتا رہی تھی۔ دن بدن طبیعت دن بدن اس کی اور نڈھال ہو رہی تھی، جس کی عزیر خان کے مطابق اسے پرواہ نہیں تھی۔ مجھے نہیں جانا، آیت نے بیڈ پر اپنی ٹانگیں سیدھی کرتے اسپاٹ لہجے کے ساتھ عزیر خان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ دل اس کا خود بھی خراب ہو رہا تھا، کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، بار بار منہ مٹاتی تھی، مگر وہ چکر بھی تو جیسے اب کے ہی ہو گئے تھے۔ وہ اپنی حالت سے بہت تنگ تھی، مگر عزیر خان کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ آیت یہ کیوں مجھے پہلے کی طرح بننے پر مجبور کر رہی ہو یار؟ کیا چاہتی ہوں؟ میں کب سے پوچھ کر تھک گیا ہوں۔ ابھی ہم ہاسپٹل چلیں گے۔ عزیر خان نے پھر سے اسپاٹ انداز کو دیکھتے اب کی بار تھوڑا غصے سے کہا، کیونکہ مقابل اتنے دنوں کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ مجھے میرے کمرے میں جانا۔ آیت بمشکل اس کا غصہ دیکھتے آنسو پیچھے دھکیلتے بمشکل کہا، مطلب؟ عزیر خان نے ہنوزی سے انداز میں پوچھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ آخر کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے بس اپنے کمرے میں جانا ہے۔ آیت بیڈ سے اٹھتے اس دن والا منظر یاد کرتے نم آواز میں کہا، یہ کس کا کمرہ ہے؟ عزیر خان زیادہ اس کے اپنے کمرے کی رٹ بار بار سنتے پوچھا۔ وہ شادی کے بعد آج جیسے اس سے دور جانے کا کہہ رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ عزیر خان سے لاڈلی کرتی تھی، اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے۔ بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب آتی آیت نے سرد لہجے میں کہا، شرافت سے واپس آتے بیڈ پر بیٹھو، ورنہ میں وہ کر گزروں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ عزیر خان زادہ نے اسے پھر سے دروازے کی طرف جاتا دیکھ غصے سے اب تھراتے کہا۔ اس کا زبردہ پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ کب سے اسے منا رہا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر دور جانے کی بات پر اسے غصہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جو مرضی کریں، میں آپ سے نہیں ڈرتی۔ کاش آپ کی محبت میں پاگل ہوتی، آپ سے شادی ہی نہ کرتی تو نہ یہ دن آتا۔ آیت عزیر خان کے غصے سے بغیر ڈرے سوچے سمجھے بغیر بول گئی تھی، کیا مطلب؟ کون سا دن؟ کھل کر بات کرو۔ عزیر خان زادہ دل میں کچھ ٹوٹا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، جس نے خود اس کے عشق تک کا سفر کیا تھا۔ وہ کیوں ایسا بول رہی تھی؟ عزیر خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کی فکر میں گھل رہا تھا اور مقابل اس سے شادی کرنے پر پچھتا رہی تھی۔ یہ سنتے دل دھڑکنے سے رکا ضرور تھا۔ کیا وہ بھی اس لڑکی کی طرح ہے جس سے پہلے خود عزیر خان سے اپنے پیچھے لگا اور پھر خود ہی دور چلی گئی؟ کیا آیت بھی وہ سب کر رہی تھی؟ اب عزیر خان نے معاف ہوتے دماغ سے سوچا، کیا مطلب ہے اس کا؟
عزیر خان زادہ نے ایک لمحے میں آئے تو اپنا درمیان کا فاصلہ مٹاتے اس کے بازو سنجیدگی سے پکڑتے تھوڑا اس کے کان سائی سائی کر رہے تھے. آیت کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے. کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بس خوش رہیں. آیت آنسو بہاتی بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی. انداز ابھی بھی سرد تھا. عزیر خان زادہ چاہ کر بھی اس پہ غصہ نہیں کر پا رہا تھا، مگر مقابل نے آج پھر اسے اسی مقام پر کھڑا کیا تھا، اس لیے تو وہ محبت نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہاں تو بات ہی عشق کی تھی. جو دور جاتا تو وہ یقیناً جان سے جاتا. روح نکل جانے کے بعد کوئی خوش نہیں رہتا، مایوس. اور تمہارے دور جانے کا کہنا یہ میری جان لوٹ گیا ہے، نکال رہا ہے. عزیر خان نے ایک بار پھر سے نرمی سے آیت کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے انتہائی محبت سے کہا. لہجہ ٹوٹا ہوا تھا. آنکھیں آج پہلی بار اس کی بھی نم ہو رہی تھیں. میری روح نکالی گئی ہے، پھر میں آپ کی روح کا کیسے خیال کروں؟ آیت عزیر خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سے دور کرتے چلا کر زور سے کہا تھا. عزیر خان زادہ دکھاوا کر رہا ہے. اسے لگ رہا تھا عزیر خان زادہ دکھاوا کر رہا ہے. یہ سب اگر وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا تو کبھی کسی اور کے قریب نہ جاتا. کس نے نکالی ہے میری ماؤس کی روح؟ عزیر خان زادہ آیت کا جواب سنتے حیرت سے پوچھا. کسی نے نہیں. جب میرا دل کرے گا میں واپس آ جاؤں گی. مجھے آپ کے کمرے میں اپنے ہی کمرے میں سونا ہے. آیت نے ایک بار پھر عزیر خان زادہ کو خود سے دور کرتے کہا. وہ کبھی بھی عزیر خان کو خود سے دور نہیں کرتی تھی، لیکن ان 3-4 دنوں میں کئی بار وہ اسے خود سے دور کر جھٹک چکی تھی. ٹھیک ہے، پھر اپنی مرضی سے رہو. آؤ پھر میری مرضی سے. تمہارا یہاں سے جانا آج ثابت کر دے گا کہ ہر لڑکی کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے جو صرف وقتی ہے. عزیر خان زادہ آیت کے راستے سے ہٹتے صوفے پر جا بیٹھتے بولا. وہ اسے روک نہیں رہا تھا. آج ایک بار پھر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اور اس سے یقین پھر اٹھ گیا تھا. اگر وہ ناراض ہوتی تو اسے پچھلے 3 دنوں کی طرح بار بار منا لیتا، مگر وہ تو آج جانے کی بات کر رہی تھی تو عزیر خان زادہ کو پھر سے بہت کچھ یاد کروائی تھی. ہاں بالکل، میں کیوں جاؤں گی یہاں سے؟ میں نے تو محبت کی ہے، مجھے ہی سزا ملنی چاہیے. آیت عزیر خان کی بات سنتے اس کی وہ سب باتیں یاد کرنے لگی اور پھر پاؤں پٹکتی ہی واپس بیڈ پر بیٹھتے بولے. عزیر خان پر غصہ آ رہا تھا، جو غلط بھی خود تھا اور اب منہ بھی خود بنا رہا تھا. عزیر خان زادہ اسے واپس بیٹھتے دیکھ تھوڑا ریلیکس ہوا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا. وہ نہیں چاہتا تھا وہ پھر کوئی بات کرتا اور لڑائی ہوتی. دوسری طرف بار بار اس کے چکر کو یاد کرتے بھی پریشان ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ مقابل کچھ بتا بھی تو نہیں رہی تھی. سیام کیا ہوا؟ اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ عزیر خان زادہ نے ایک بار گھڑی پر ٹائم دیکھا. جو رات کے 10 بجا رہی تھی. وہ سب ابھی کھانا کھاتے ہی کمرے میں گئے تھے، لیکن عزیر خان زادہ ہی عزیر آیت کی وجہ سے لان میں آ گیا تھا کے سامنے سیام کو دیکھتے بولا، جو کسی سوچ میں تھا.
کچھ نہیں لالا، بس نیند نہیں آ رہی۔ سیام نے کافی کا گھونٹ لیتے نارمل انداز میں حزیر خانزادہ کو جواب دیا۔ جواب پر اس کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور نیند کیوں نہیں آ رہی؟ عزیر خان نے سنجیدگی مگر ہمیشہ کی طرح نرم تاثرات دیکھتے پوچھا۔ بس لالا، ویسے ہی میرے پاس کون سی آپ کی طرح پارٹنر جیسی وائف ہے جو مجھے گفٹ دیتے خوش کرے؟